بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ قرآن پاک کی بعض آیات اور بعض صورتیں اتنی سریع التاثیر ہیں، تیز ترین ان کا اثر ہے کہ بس پڑھنے کی دیر ہوتی ہے اور کام ہو جاتا ہے۔ بعض بزرگان نے، بعض عاملین نے یہ تجربات اور مشاہدات کیے ہیں کہ عمل ابھی آدھے میں نہیں پہنچتا تو کام ہو جاتا ہے، لیکن جلد باز انسان بس اپنے کام تک مطلب رکھتا ہے۔ اگر آدھا عمل کر کے کام ہو گیا ہو تو وہ عمل کو پورا نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کا نقصان اور اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے بعض لوگ جلد بازی میں قانون، اصول، قواعد، شرائط سے ناواقف ہونے کی وجہ سے بس اپنے کام کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا کام ہو گیا، عمل پورا ہو گیا، بس جو پڑھائی یا جو تعداد، جو لیمٹ، جو دن مقرر تھے وہ پورے نہیں کرتے۔ اصول اور قانون یہ ہے کہ اگر کوئی کام عمل پڑھنے کے دوران میں، نصف میں، ایک تہائی میں کام ہو جائے تو بقیہ جو عمل کا حصہ ہوگا اس کا پورا کرنا لازم اور ضروری ہے، ورنہ نقصان کا باعث ہوگا۔ تو اس لیے یہ کہتا ہوں کہ اگر کام ہو بھی جائے نا تو اس عمل کو اور اس مدت کو پورا کیا جائے، 3 دن، 5 دن، 7 دن، جتنے کا وظیفہ ہو، اور اسی طرح جو تعداد مقرر ہے اس تعداد کو پورا کیا جائے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیت کو اگر سورہ قریش کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سورہ قریش میں جہاں بھی لفظ فے آتی ہے وہاں پر رک کر اس آیت کو 3 بار، 7 بار، 11 بار پڑھا جائے۔ جس چیز کے لیے بھی کریں گے، کوئی دشمن ہے، کوئی حاسد ہے، اس کو نیست و نابود کرنے کے لیے، ان کو ناکوں چنے چبوانے کے لیے، ان کو سرنگوں کرنے کے لیے، ان کو قدموں پہ لانے کے لیے آپ پڑھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی عمل پورا ہونے سے پہلے معافی مانگیں گے۔ کوئی حاجت ہے، کوئی بندش ہے، کوئی رکاوٹ ہے، اس کو دور کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے، حاجت کو پورا کرنے کے لیے پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے، بلکہ عمل کو پورا ہونے سے پہلے ہی اس کام کو پورا کر دیتے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ہی کافی ہے ان کے لیے، اور جس کے لیے اللہ کافی ہو اس کے لیے پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا بھی ہے اور علم رکھنے والا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ پڑھیں گے کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِإِيلَافِ، یہاں فے ہے، اس پہ رکیں گے۔ لِإِيلَافِ، آگے قریش نہیں پڑھیں گے۔ لِإِيلَافِ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، 3 بار، 5 بار، 7 بار، 11 بار، طاق عدد میں جتنے بار پڑھیں، لیکن 3 سے کم نہ ہو۔ قریش ایلافی، آگے ہم نہیں پڑھیں گے، ایلافی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، آگے جب شروع کریں گے ہم، رحلۃ الشتاء والصیف، صیف کی فے پہ رک کر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یعنی جہاں بھی فے آئے گی اس فے کے، چاہے وہ لفظ کے درمیان میں آئے، اینڈ میں آئے، ایک حرف کے بعد آئے، وہاں رک کر آپ نے
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ کو پڑھنا ہے، بس ایک دفعہ پڑھنا کافی ہے سورہ قریش کا، اور اگر ان کو 7 بار پڑھ لیا جائے تو کایا پلٹ ہے، کایا پلٹ ہے، 24 گھنٹے گزرنے نہیں پائیں گے تو انسان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ زندگی میں ضرور آزما کے دیکھیے گا، ایسی بات نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے، اور لوگوں نے اس کے اوپر تجربات اور مشاہدات کیے ہیں، تب یہ ایسا ہے۔ کاروبار کے لیے، وسعت رزق کے لیے، اور مسافروں کے آنے جانے کی سفری سہولیات کے لیے سورہ قریش سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ کو پڑھیں، اور اگر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کے علاوہ پڑھیں صرف، تو اس کو 70 بار 7 دن تک کسی بھی مقصد کے لیے پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ مقصد لازماً ضروری پورا ہوگا۔ ایک دفعہ کا نہیں، کئی دفعہ کا مجرب اور آزمودہ ہے۔ انسان صرف جلد باز ہے، وہ کہتا ہے بس میری زبان سے آخری حرف نکلے نہیں اور کام ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے کسی عمل کا ہونا ضروری ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ ہم اپنے مطلب کے لیے اپنی لالچ کے پیچھے، زندگی میں کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی حاجت پیش آ جائے تو پڑھتے ہیں، اور نہ سے آگے پیچھے قرآن سے ہماری غرض ہی کوئی نہیں ہے۔ یا کوئی ماتم ہو جائے، سورہ یاسین پڑھ لی یا سورہ اخلاص پڑھ لی، اس کے علاوہ ہم نے قرآن سے کیا لیا ہے؟ قرآن کو ترتیب کے ساتھ الحمد سے لے کر والناس تک ترتیب کے ساتھ روزانہ جو بندہ ایک منزل پڑھتا ہے، 7 منزلیں ہیں، 7 دن میں قرآن ختم ہو جائے، روزانہ 1 سپارہ پڑھتا ہے، 30 دن میں قرآن ختم ہو جائے، اس سے بڑا عمل اور بڑا وظیفہ کائنات کے اندر نہیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نا کہ اللہ کے قریب ہونے کا سب سے بڑا وظیفہ کون سا ہے؟ اللہ کا مقرب بننے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ نے فرمایا دیکھ کر، یعنی ناظرہ قرآن پاک پڑھنا، اگرچہ حافظ ہو، عالم ہو، مفسر ہو، اس کے لیے دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا بہت بڑی برکت کا باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا آخر میں کہ اگر اللہ اپنے بندے کو عذاب دینا چاہے، وہ قرآن اور رمضان کو نازل نہ کرتا، تو رمضان قریب ہے، بس 5-7 دن رہ گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو جس طرح اس مہینے میں توفیق دیتا ہے 5 نمازیں پڑھنے کی، روزے رکھنے کی، اور بازار میں چیزیں مہنگی کرنے کی توفیق دیتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالی اس طرح پورا سال قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو عمل کی توفیق دے۔